غزہ اور یوکرین سے پرے ایک اور انسانی المیہ شدت اختیار کر گیا۔ سوڈان کے لوگ قحط زدہ، رہنے کو گھر نہیں، پیٹ بھر کر کھانا تو دور، سوڈانیوں کو ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں۔ آخر یہ لڑائی کس کی ہے؟ وہ دو جرنیل کون ہیں جنہوں نے سوڈان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے؟ عالمی برادری اپنے سیاسی اور معاشی مفاد کے لیے سوڈانیوں کو لڑا رہی ہے۔ سوڈان کا مستقبل کیا پھر ایک نئی تقسیم ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ملک کے بارے میں جو شدید کشمکش سے گزر رہا ہے، ایک ایسا ملک جہاں پر کہ ایک انسانی المیہ، ایک انسانی بحران جنم لے رہا ہے، جنم تو لے چکا بلکہ بہت شدید ہوتا جا رہا ہے، اور یوکرین، غزہ اور اس کے بعد ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد ان کی شعبدہ بازیاں اور ٹریڈ وار میں اس ملک کے عوام کی، انسانوں کے جو دکھ ہیں اور جس المیے سے وہ گزر رہے ہیں اور جتنا بڑا یہ بحران بن رہا ہے، یہ اس تمام شور میں کہیں گم ہو گیا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سوڈان کی۔ سوڈان افریقہ کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ سوڈان آج کل ایک خطرناک جنگ کا میدان بنا ہوا ہے۔ آج میں چاہوں گا کہ سوڈان کی جغرافیہ، اس کے مذاہب، زبانوں اور تاریخ کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت آپ کو آگاہ کروں، اور اس کے بعد وہاں پر جو جنگ جاری ہے اس کے جو دو مین کیریکٹرز ہیں، جو کردار ہیں، دو جرنیل ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے۔ ایک عبد الفاتح البرہان اور دوسرا محمد حمدان دگالو، جنہیں کہ حمیدتی کے نام سے پکارا جاتا ہے، کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا ماضی کیا تھا اور کیوں وہ اب ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ ساتھ ہی ہم موجودہ حالات، علاقائی کنٹرول، سوڈان کی اس سے پہلے بھی ایک تقسیم ہو چکی ہے، اس کی پہلی تقسیم، اور اگر یہ دوبارہ تقسیم ہوا تو اس کے افریقہ اور دنیا پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، ان سب چیزوں پر آج ہم بات کریں گے۔ سوڈان دراصل جو باضابطہ طور پر ایک ریپبلک آف سوڈان کے نام سے جانا جاتا ہے، شمال مشرقی افریقہ میں واقع ہے۔ یہ ملک 1.88 ملین مربع کلومیٹر کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے، جو اسے افریقہ کا رقبے کے لحاظ سے تیسرا سب سے بڑا ملک بناتا ہے۔ اس کے پڑوسی ممالک میں مصر، لیبیا، چاڈ، وسطی افریقہ، جنوبی سوڈان، ایتھوپیا اور ایریٹریا شامل ہیں۔ سوڈان کا مشرقی حصہ بحر احمر سے ملا ہوا ہے، جو اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو بڑھاتا ہے۔ سوڈان کا دارالحکومت خرطوم ہے، جو بلیو نائل یعنی کہ نیلے نیل اور وائٹ نائل، سفید نیل، ان دونوں ندیوں کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ شہر ملک کا سیاسی اور اقتصادی مرکز ہے۔ سوڈان کا زیادہ حصہ وسیع میدانوں اور سطح مرتفع پر مشتمل ہے، جہاں دریائے نیل پانی کا اہم ذریعہ ہے۔ شمال میں صحرا ہے، جبکہ جنوب میں زرخیز زمین اور بارش کا موسم ملتا ہے۔ یہ جغرافیائی تنوع سوڈان کا اس کی معیشت اور ثقافت پر گہرا اثر اور گہرا رنگ چھوڑتی ہے۔ سوڈان مذاہب اور بولی جانے والی زبانوں کے حساب سے اس میں بہت تنوع پایا جاتا ہے، بہت سی زبانیں ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، لیکن ملک کی اکثریت تقریباً 91 سے 97% لوگ مسلمان ہیں، زیادہ تر سنی اسلام کے پابند ہیں، لیکن جنوبی حصوں میں عیسائیت اور روایتی افریقی مذاہب بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ مذہبی تنوع اکثر سیاسی تنازعات کا سبب بھی بن جاتا ہے، خاص طور پر شمال اور جنوب کے درمیان۔ زبانوں کے حوالے سے عربی سوڈان کی سرکاری زبان ہے اور ملک کا لنگوا فرانکا ہے۔ انگریزی بھی کچھ حد تک استعمال ہوتی ہے، لیکن سوڈان میں 70 سے زائد قبائلی زبانیں بولی جاتی ہیں، جیسے نوبین، بیجا، فر اور ڈنکا۔ یہ زبانی تنوع سوڈان کے ثقافتی عمارت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس نے اتحاد کے لیے بہت سے چیلنجز بھی پیدا کر دیے ہیں۔ تو مذہب
اور زبان، یہ دو بہت ہی ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ جن میں تنوع بھی پایا جاتا ہے، لیکن انہی کی وجہ سے سوڈان میں ہمیں بہت سے چیلنجز بھی دکھائی دیتے ہیں۔ سوڈان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو سوڈان کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو کنگڈم آف کش سے شروع ہوتی ہے۔ یہ علاقہ عثمانی اور برطانوی مصری حکمرانی کے ماتحت بھی رہا ہے اور 1956 میں اسے آزادی ملی، لیکن آزادی کے بعد سے سوڈان میں مستقل تنازعات اور جنگیں چلی آ رہی ہیں۔ سب سے بڑا تنازع شمال اور جنوب کے درمیان رہا۔ شمال میں عرب مسلم اور جنوب میں عیسائی اور اینیمسٹ کمیونٹیز کے درمیان دو لمبی سول وارز ہوئیں، پہلی سن 1955 سے سن 1972 تک اور دوسری سن 1983 سے 2005 تک۔ ان جنگوں میں 20 لاکھ سے زائد افراد مارے گئے۔ 2011 میں جنوبی سوڈان آزاد ہو کر ساؤتھ سوڈان بن گیا، لیکن یہ امن کا ذریعہ پھر بھی نہ بن سکا۔ سن 1989 میں عمر البشر نے فوجی بغاوت کے ذریعے حکومت سنبھالی اور 30 سال تک ایک سخت اسلامی حکومت چلائی۔ اس دور میں دارفور میں 2003 سے 2020 تک ایک خطرناک جنگ ہوتی رہی، جس میں 3 لاکھ سے زائد افراد جاں بحق ہوئے اور بشیر پر جنگی جرائم کے الزامات بھی لگتے رہے۔ 2019 میں عوامی مظاہروں نے بشیر کو ہٹا دیا اور ایک عبوری حکومت بنی، لیکن 2021 میں ایک اور فوجی بغاوت نے اس سویلین حکومت کو بھی ختم کر دیا۔ یہ سب 2023 کے اپریل میں شروع ہونے والی موجودہ جنگ کا پس منظر ہے، جو سوڈان کی آرم فورسز یعنی کہ سوڈانیز آرم فورسز SAF کہتے ہیں اور ریپڈ سپورٹ فورسز جنہیں کہ RSF کہتے ہیں، ان دونوں فوجوں کے درمیان لڑی جا رہی ہے۔ اس جنگ نے سوڈان کو ایک انسانی بحران میں دھکیل دیا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ان دو جرنیلوں کی جو ان دو آؤٹ فٹس کو کمانڈ کر رہے ہیں۔ ان کی کمان ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اس جنگ کے مرکزی کردار ہیں، جنرل عبد الفتاح البرہان اور جنرل محمد حمدان دگالو، جو ہمیتی کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ دونوں ایک وقت میں اتحادی تھے، لیکن آج ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ عبد الفتاح البرہان جو 62 برس کے ہیں، ایک کیریئر سولجر ہیں، سوڈانیز آرمڈ فورسز SAF کے سربراہ ہیں اور ڈی فیکٹو سوڈان کے لیڈر۔ برہان نے اپنا کیریئر دارفور میں شروع کیا، جہاں انہوں نے 2003 کے سول وار میں باغیوں کے خلاف آپریشنز میں حصہ لیا۔ وہ عمر البشیر کے دور میں آرمی کے انسپیکٹر جنرل بنے اور 2019 میں بشیر کے خلاف بغاوت میں اہم کردار ادا کیا۔ برہان کو خرطوم کی ایلیٹ کلاسز اور روایتی طاقت کے ڈھانچوں کا تعاون حاصل ہے۔ وہ مصر کے ملٹری کالج میں تربیت یافتہ ہیں اور مصر اور سعودی عرب سے قریبی تعلقات رکھتے ہیں۔ ان کا ایجنڈا بشیر کے پرانے رژیم کے کچھ حصوں کو واپس لانا اور فوج کا کنٹرول برقرار رکھنا ہے۔ ایک زمانے میں جب بشیر کو حکومت سے ہٹانا تھا تو وہ اور محمد حمدان دگالو جو کہ ہمیتی کے نام سے مشہور ہیں، ان دونوں نے مل کر بشیر کو حکومت سے ہٹایا تھا اور اس زمانے میں یہ ایک دوسرے کے حلیف ہوتے تھے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں محمد حمدان دگالو ہمیتی کی۔ ہمیتی جو کہ 40 کی دہائی کے گیڑے میں ہیں، اس عمر کے ہیں in his 40s اور ایک مختلف پس منظر سے ہیں۔ وہ دارفور کے عرب رزیگات قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور چاڈ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنا کیریئر جنجاوید ملیشیا کے لیڈر کے طور پر شروع کیا، جو دارفور میں غیر عرب کمیونٹیز کے خلاف وحشیانہ آپریشنز کے لیے بدنام ہیں۔ 2013 میں جنجاوید کو ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی کہ RSF میں تبدیل کر دیا گیا اور ہمیتی اس کے کمانڈر بن گئے۔ ہمیتی نے یمن میں سعودی قیادت والے اتحاد کے لیے فوجیں بھیجیں، جس سے ان کی طاقت اور دولت میں اضافہ ہوا۔ وہ گولڈ مائنز پر کنٹرول رکھتے ہیں اور متحدہ عرب امارات سے قریبی تعلقات ہیں۔ ہمیتی نے خود کو پسماندہ کمیونٹیز کے نمائندے کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن ان کے فورسز پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات بھی ہیں۔ دراصل ان کا قبیلہ، وہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اسے
ایلیٹ کلاس میں شمار نہیں کیا جاتا اور یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید یہ لوگ حکومت کرنے کے لیے نہیں بنے۔ اب آ جاتے ہیں اتحاد سے دشمنی تک کے ایک سفر پہ جو ان دونوں نے طے کیا۔ دراصل برہان اور حمیدی کے درمیان سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، بشیر کو ہٹا دیا، سویلین حکومت ہٹا دی، لیکن تنازع شروع ہوا 2022 کے فریم ورک اگریمنٹ پر، جس میں آر ایس ایف کو ایس اے ایف میں ضم کرنے اور سویلین حکومت بنانے کی بات تھی۔ برہان چاہتے تھے کہ آر ایس ایف بھی ان کے کنٹرول میں آ جائے، جبکہ حمیدی اپنی طاقت کھونا نہیں چاہتے تھے۔ یہ اختلاف اپریل 2023 میں جنگ میں بدل گیا، جب آر ایس ایف نے خرطوم میں ایس اے ایف کے تنصیبات پر حملہ کیا۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کو کرمنل کہتے ہیں اور دونوں اپنے آپ کو سوڈان کے حق میں لڑنے والا اصل سپاہی قرار دیتے ہیں۔ اب یہ جو سوڈان کی صورتحال ہے، اس میں بہت سے غیر ملکی عناصر بھی شامل ہیں۔ یہ جنگ ایک پراکسی وار بن چکی ہے۔ برہان کو مصر اور سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے اور ایران سے ڈرونز مل رہے ہیں۔ حمیدی کو متحدہ عرب امارات سے مالی اور فوجی حمایت ملتی ہے اور روس کے ویگنر گروپ نے بھی ان کی مدد کی ہے۔ یہ غیر ملکی مداخلت سوڈان کے امن کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ جو باہر کی طاقتیں ہیں، یہ سوڈان میں اتنی دلچسپی لے کیوں رہی ہیں؟ کیا سوڈان کی جنگ میں نایاب زمینی دھاتوں کا بھی کوئی کردار ہے؟ سوڈان کے پاس سونا ہے، یورینیم ہے اور تانبے جیسی معدنیات ہیں، لیکن جو ریئر ارتھس ہیں یا جنہیں آپ نایاب زمینی دھاتوں کے نام سے پکارتے ہیں، ان کا کوئی بڑا ذخیرہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال سونا، یورینیم، تانبا یہ بھی کوئی کم قیمتی دھاتیں نہیں ہیں۔ آر ایس ایف کے پاس دارفور کے گولڈ مائنز پر کنٹرول ہے، جو ان کی فنڈنگ کا ذریعہ بھی ہیں۔ یہ وسائل دونوں گروپوں کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتے ہیں، لیکن یہ جنگ صرف وسائل کے لیے نہیں ہے، بلکہ طاقت، نسلی تقسیم اور کنٹرول کے لیے بھی ہے۔ پھر بھی ان وسائل کی وجہ سے غیر ملکی طاقتوں کی دلچسپی سوڈان میں ہمیشہ سے برقرار رہی ہے، اور یہی وجہ شاید اس بات کی بھی ہے کہ یہ تنازعات کبھی حل نہیں ہوتے۔ موجودہ حالات میں سوڈان ایک شدید انسانی بحران کا شکار ہے۔ اپریل 2023 سے شروع ہونے والی جنگ میں 61,000 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں اور 14 ملین لوگ بے گھر ہوئے ہیں، جو دنیا کا سب سے بڑا بے گھر ہونے والوں کا ایک بحران ہے، جسے کہتے ہیں ہوم لیسنس کا ایک بحران ہے۔ بے گھر ہونے والے ان 14 ملین افراد میں سے 8.6 ملین سوڈان کے اندر ہی ہیں اور 3.8 ملین پڑوسی ممالک میں پناہ گزین ہیں۔ آئیے ذرا اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ ان دونوں فورسز میں علاقائی کنٹرول کی تقسیم کس طریقے سے، کون سا علاقہ کون سی فورس کے کنٹرول میں ہے۔ ایس اے ایف جو کہ برہان کے کنٹرول میں ہے، ملک کے شمال اور مشرقی حصوں، خاص طور پر پورٹ سوڈان اور بحیرہ احمر کے ساحل پر قابض ہے۔ 2024 کے شروع میں ایس اے ایف نے امدورمان اور گزیرہ اسٹیٹ کے اہم حصوں کو واپس حاصل کر لیا تھا، جو کہ سوڈان کا بریڈ باسکٹ کہلاتا ہے۔ دوسری طرف آر ایس ایف جو حمیدی کے کنٹرول میں ہے، دارفور، کردفان اور پہلے خرطوم کے بڑے حصوں پر قابض تھا، لیکن ایس اے ایف کے حالیہ پیش قدمی نے انہیں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ خرطوم ابھی بھی ایک جنگی میدان ہے جہاں دونوں گروپ کنٹرول کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن اس تمام لڑائی میں انسانی حقوق کا کیا؟ انسانی حقوق کے حالات بہت ابتر ہیں۔ دونوں طرف سے جنگی جرائم کی رپورٹس ہیں، جن میں شہریوں پر حملے، جنسی تشدد اور نسل کشی یا نسلی صفائی جو بھی کہہ لیجئے، ایتھنک کلینزنگ کہہ لیجئے، یہ سب شامل ہیں۔ اور دارفور میں آر ایس ایف اور ان کے اتحادیوں پر مصالیت اور غیر عرب کمیونٹیز کے خلاف نسل کشی کے الزامات ہیں۔ ہسپتال اور صحت کی سہولیات تباہ ہو چکی ہیں اور 25.6 ملین لوگ غذائی،
عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ زمزم کیمپ میں قحط کی سرکاری طور پر تصدیق ہو چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سوڈان میں لوگوں نے سالوں سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، وہ ایک وقت کی روٹی، ایک وقت کے کھانے کو ترستے ہیں۔ یہ سب دیکھتے ہوئے سوڈان کے لوگ ایک بھیانک حالت سے گزر رہے ہیں، اور یہ جنگ ملک کو مزید تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ those who forget their history are condemned to repeat it، یعنی کہ وہ لوگ جو اپنے ماضی سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں، اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں، تو تاریخ ان پر ان کا ماضی پھر سے مسلط کرتی ہے، ان کو پھر سے اسی ماضی کے کرب، اس کی ناکامیوں سے پھر سے گزرنا پڑتا ہے، اس شرمندگی کو پھر سے اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا ہوتا۔ سوڈان نے بھی اپنی سابقہ تقسیم سے کچھ نہیں سیکھا، اس لیے اب سوال یہ ہے کہ کیا سوڈان پھر سے تقسیم ہونے جا رہا ہے؟ وہی سوڈان جو پہلے بھی تقسیم ہو چکا، جب جنوبی سوڈان آزاد ہو کر ساؤتھ سوڈان بنا تھا۔ یہ تقسیم شمال اور جنوب کے درمیان لمبی سول وارز اور نسلی اور مذہبی اختلافات کا نتیجہ تھی۔ ساؤتھ سوڈان کے آزاد ہونے سے سوڈان کے 75% تیل کے ذخائر اس کے پاس سے چلے گئے تھے، جس سے سوڈان کی معیشت کو بڑا نقصان ہوا تھا۔ لیکن یہ تقسیم امن کا باعث نہیں بنی، امن کا ذریعہ نہیں بنی، کیونکہ دونوں ممالک میں داخلی تنازعات جاری رہے۔ اگر سوڈان دوبارہ تقسیم ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ ایک ممکنہ منظرنامہ یہ ہے کہ دارفور اور اس کا ارد گرد کا علاقہ جو ہے وہ چونکہ RSF کا گڑھ ہے تو وہ ایک ملک بن جائے، اور SAF شمال اور مشرقی سوڈان پر کنٹرول رکھے۔ نئی سرحدیں شاید نسلی خطوط پر بنائی جائیں، جیسے دارفور کی غیر عرب کمیونٹیز اور شمال کی عرب کمیونٹیز کے درمیان۔ لیکن یہ تقسیم بہت پیچیدہ ہوگی، کیونکہ سوڈان میں 70 سے زائد نسلی گروپ ہیں، اور وسائل جیسے گولڈ مائنز اور دریائے نیل کا کنٹرول ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا، اور اس پر مزید تنازعات ہوتے رہیں گے۔ اگر یہ تقسیم ہو جاتی ہے، افریقہ اور دنیا پر اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ افریقہ میں یہ تقسیم علاقائی عدم استحکام بڑھا سکتی ہے۔ چاڈ، ایتھوپیا اور ایریٹوریا جیسے پڑوسی ممالک پہلے ہی پناہ گزینوں اور سرحد پار تنازعات سے پریشان ہیں۔ بحیرہ احمر کے ساحل کا کنٹرول جیو پولیٹیکل تناؤ بڑھا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک اسٹریٹجک ٹریڈ روٹ ہے۔ دنیا پر سوڈان کا بحران تیل کی قیمتوں پر اور عالمی تجارت کو متاثر کر سکتا ہے، کیونکہ بحیرہ احمر ایک اہم شپنگ لین ہے، ایک ٹریڈ روٹ ہے۔ جو میں بات کرتا ہوں سپلائی چین کی، یہ اسی سپلائی چین کا ایک اہم باب ہے، ایک اہم اس کی راہ گزر ہے۔ ساتھ ہی یہ جنگ انتہا پسند گروہوں اور گروپوں کو موقع دے سکتی ہے جو علاقائی سلامتی کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ دنیا کا رد عمل اگر دیکھا جائے سوڈان کے اس بحران پر تو وہ نہ ہونے کے برابر رہا۔ اقوام متحدہ اور افریقی یونین نے جنگ بندی کی اپیلیں کی ہیں کہ سوڈان میں جنگ بند ہونی چاہیے، لیکن RSF اور SAF کے درمیان امن مذاکرات بار بار ناکام ہوتے رہے ہیں۔ امریکہ نے دونوں جرنیلوں پر پابندیاں لگائی ہیں اور RSF پر نسل کشی کا الزام بھی لگایا ہے۔ فرانس نے 2 بلین یوروز امداد کا وعدہ کیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ روس نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کیا، جو جیو پولیٹیکل پیچیدگی دکھاتا ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ سوڈان کا بحران ایک بھولی ہوئی جنگ بن چکا ہے۔ It has become a forgotten war، کیونکہ دنیا کا فوکس یوکرین پر، غزہ پر اور اب ٹرمپ کے تماشوں پر ہے۔ اب ایسے میں سوڈان کا مستقبل کیا ہے؟ سوڈان کا مستقبل غیر یقینی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر جنگ جاری رہتی ہے تو قحط اور بے گھر افراد کا جو بحران ہے وہ مزید ابتر ہو جائے گا۔ امن کے لیے دراصل SAF اور RAF کو اپنا طاقت کا جھگڑا ختم کرنا ہوگا۔
یہ جو اسٹرگل فار پاور ہے یہ انہیں ترک کرنی پڑے گی اور سویلین حکومت کی واپسی کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ سویلین گروپ جیسے تخدوم وہ امن عمل میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ عالمی برادری کو سفارتی کوششیں تیز کرنی ہوں گی اور غیر ملکی طاقتوں کو مداخلت بند کرنی ہوگی۔ سوڈان کے لوگ امن کے مستحق ہیں۔ یہ سوڈان کے حالات کا اس کی ایک جامع سی تشریح تھی کہ ملک ایک سخت امتحان سے گزر رہا ہے، لیکن امید ہے کہ امن شاید واپس لوٹ آئے۔ اور اگر یہ دونوں جرائل مان گئے، وہ جو طاقت کی بھوک ہے، جو پاور سٹرگل ہے، اگر انہوں نے اس کو تیاگ دیا، اس کو گیو اپ کر دیا، تو پھر شاید ممکنات میں سے ایک ممکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوڈان میں امن واپس آ جائے۔ باقی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، یونائٹڈ نیشنز ہیں، باقی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسانی ہمدردی کی جو دیگر تنظیمیں ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ ایک انسانی المیہ جو سوڈان میں پنپ رہا ہے، اس کے لیے کام کیجئے۔ لوگ قحط زدہ ہیں، بے گھر ہیں اور بہت ہی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ابتر حالات میں جینے پر مجبور ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سوڈان کے رہنے والوں پر اپنا رحم کرے، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔